وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع يومئذ عظاما أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مطہر منزہ مبرہ پر درود و سلام کے بعد اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ المبارک میں میں نے بیان کیا تھا کہ فتنوں کا یہ دورہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے یہ فتنہ بھی آئے گا، یہ فتنہ بھی آئے گا، یہ فتنہ بھی آئے گا۔ میں نے چند ایک فتنوں کی نشاندہی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس دور کے اندر فتنوں میں مبتلا ہونے والا شخص جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہوگا کہ صبح وہ ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے تک کافر ہو جائے گا۔ فرمایا لوگوں فتنوں کو عام فتنے نہ سمجھ لینا، اندھیری سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح وہ فتنے آئیں گے، تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا صحابہ قیامت کے قریب اس طرح بھی ہونے والا ہے، انسان سے درخت بولیں گے، کلام کریں گے، درندے کلام کریں گے، یہاں تک انسان کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی نا، چھڑی کے اوپر والا جو چھلکا ہے وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا۔ اسی طرح انسان کی ران جو ہے یہ بول کر بتائے گی کہ تو گھر میں نہیں تھا، تیرے پیچھے سے گھر میں ایسے ایسے ہوتا رہا، تیری بیوی نے ایسے کیا ہے۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ ایک تو ہے نا نبی علیہ السلام سے، جیسا کہ ایک روایت آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بنو اسرائیل کا ایک آدمی تھا، تو ایک دفعہ نا بیل کے اوپر بوجھ لاد کر لے جا رہا تھا، بیل رکا، اس آدمی سے مخاطب ہوا، بات کی، کہنے لگا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم مجھ پر بوجھ لا دو۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ بیل نے مجھ سے بات کی ہے،
صحابہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیل بھی باتیں کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بات پر میں محمد ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات پر ایمان ابو بکر بھی لاتے ہیں، عمر بھی لاتے ہیں۔ راوی حدیث صحابی کہتا ہے میں نے گردن گھما کر دیکھا نا، اس مجلس میں ابو بکر بھی نہیں تھے، عمر بھی نہیں تھے، لیکن قربان جائے ان کے ایمان ایسا ہے کہ میرے نبی نے ان کے ایمان کی گواہی یہ دی ہے کہ محمد جس چیز پر ایمان لے آئے ابو بکر بھی اس چیز کو مانتا ہے، عمر بھی اس چیز کو مانتا ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درختوں نے سلام کیا، کلمہ پڑھا، پتھروں نے سلام کیا، کلمہ پڑھا، اسی طرح چاند اور ٹکڑے ہو کر آئیے۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے قیامت کے قریب جو ایسا ہونے والا ہے وہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی۔ سمجھ لینا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، اب فتنے رونما ہو چکے اگر ایسا ہونے لگے تو، بلکہ یہ حدیثیں جدید دور کے اندر سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، محدثین نے نا ان کی وضاحت کی کہ ران بول کر کیسے بتائے گی کہ بندے کی بیوی نے کیا کیا تیرے پیچھے سے، موبائل ہوتا ہے سائیڈ جیب پر، یہ ران پر لگتا ہے، کیمرہ سسٹم بندے نے گھر لگوایا ہو تو وہ جہاں مرضی چلا جائے موبائل بتا رہا ہے تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا؟ تو یہ علامات قیامت آ چکی ہیں، اور یہ آج کے جو محققین ہیں، آج کے جو شارحین، انہوں نے یہ حدیث کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتنوں کے دور کی نشاندہی فرمائی نا، علامات قیامت ہمیں بتایا، تو فرمایا ایماندار لوگ جو ہیں، ایمان والے لوگ اجنبی ہو جائیں گے۔ ایمان والے لوگ اجنبی کس طرح ہو جائیں گے؟ لوگ ان سے ملنا جلنا کم کر دیں گے، ان سے انہیں اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ آج دیکھ لیں سب سے حقیر لوگ امام مسجد کو سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ جن کا ایمان راسخ ہے، ابھی اللہ کی بڑی خیر ہے، لیکن لوگوں کا زاویہ اس طرف آنا شروع ہو گیا ہے۔ مدرسے کے پڑھنے والے، مسجدوں میں رہنے والے، مسجدوں کی صفائیاں کرنے والے خادم حضرات، مسجدوں امامت کرنے والے خطیب حضرات، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اللہ کہ وہ ائمہ اور خطیب جو بذات خود کاروباری ہیں، جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ابھی اللہ کی بڑی خیر ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ انہیں حقیر جانتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہیں ایمان والوں کو اجنبی سمجھیں گے، ان کے ساتھ ملنا ملانا، ان کے ساتھ رشتے کرنا کرانا، ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھنا، یہ وہ اچنبے کی بات سمجھیں گے، اسے بری نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور پیارے بھائیوں، کیا ویسے نہیں ہو رہا؟ پہلے لوگ دیکھتے ہی نیکی تقوی کے تھے، کسی کو اپنی بیٹی دینی ہونا، بندہ سب سے زیادہ جان پر خوشی کی کرتا ہے نا کہ میں نے اسے اپنی بیٹی دینی ہے، اور دیکھتے تھے کہ اس بندے میں نیکی اور تقوی کتنا، آج دنیا دیکھی جاتی ہے، اس کا گھر اپنا ہے کہ نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے اساتذہ نے یہ بات سنائی، ابھی یہ سال ہی شاید ہوا ہو یا سال سے بھی کم، صوفی عیش محمد صاحب رحمہ اللہ، بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، لوگ دور دور سے آتے ان سے دعائیں کروانے کے لیے نا۔ تو مدارس کے ایک متولی ہیں یہ فیصل آباد کے علاقے ٹوبے کے اندر، تو وہ فرماتے ایک دفعہ نا وہ مسجد میں نماز پڑھ کر دیکھے، ایک طالب علم کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے زار و کتار ہو رہا، اسے بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، بخاری کا سٹوڈنٹ تھا، پوچھنے لگے بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے بتایا کہ استاد جی میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں استاد جی ابھی شادی نہیں ہوئی، کرنا چاہتے ہو؟ استاد جی بس گھر کے حالات ناساز ہیں، کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ابھی وقت لگے گا۔ فرمایا اگر تو حامی بھرتا ہے تو ابھی تیرا نکاح کروا دیتا ہوں۔ حیران ہوئے، کہنے لگے استاد جی کہاں؟
اللہ کے بندے نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ اسی وقت نکاح کر دیا، چاندہ اساتذہ کو بلایا، گواہ ولی خود تھے، نکاح کر دیا، فرمانے لگے بیٹا یہ آپ کی زوجہ ہے، یہ آپ کو کمرہ دے دیا گیا ہے۔ آج کل لوگ بہت چند مثالیں ہیں ایسی، وگرنہ لوگ کیا دیتے ہیں، پیسہ کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، نیکی تقوی کو آج بہت ہی آخر میں دیکھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث القیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت فرمایا تھا کہ نیکی کو، ایمان والے لوگوں کو اجنبی سمجھ لیا جائے گا۔ آج کیا نیکیوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ آج کیا جن کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوں، جن کی داڑھی رکھی ہوئی ہو، انہیں بلکہ تانے کے طور پر بلاتے ہو مولوی، اوے مولوی یہ کام کیا ہے، او مولوی یہ بات سن، یہ کام کر، تو یہ یعنی کہ بطور مزاح اور بطور مذاق ایک نام پڑ گیا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں وہ حدیث کو ذہن میں رکھنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے قریب فتنوں کے دور میں دین پر چلنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا ہے۔ ہاتھ میں انگارہ لے کر بندہ کتنی دیر چل رہے گا، کتنی دیر پکڑ لے گا؟ تو اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے انگارے کی مثال دی ہے۔ تو آئیے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے یہ آپ کو بڑی بڑی جو قیامت کے قریب نشانیاں رونما ہونے والی تھیں ان کی نشاندہی کی تھی، تو دو کی آج کی ہے۔ نمبر ایک، ایمان والوں کو اجنبی سمجھ لیا جائے گا، اور نمبر دو، درندے، درخت، انسان کی لاٹھی کا چھلکا یہاں تک کہ اور ران انسان کی یہ بھی بول کر اسے بتائیں گے۔ اور یہ بھی ایک بڑا ہی اہم اور قیامت کے قریب ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نشانی رونما ہوگی۔ اس کے بعد جنگوں کی طرف آقا علیہ السلام نے لوگوں کو اشارات دیے ہیں، اور محدثین نے کتاب الملاحم کے نام سے، باب الملاحم کے نام سے، یعنی بڑی بڑی جنگوں کے بیان کے بارے میں باب قائم کیے محدثین نے اپنی حدیث کے اندر، اور نبی علیہ السلام کے بے شمار فرامین لے کر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ترکی ہے نا، ترکی پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ بیت المقدس جو ہے اس کو جو کافر ہیں یہ اپنا دارالخلافہ بنا لیں گے، اور یا شاید بنا لیا ہو اسرائیل نے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بنا لیا جائے گا، ابھی نہیں بنایا تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے ہیں پاس، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ، یہ بیت المقدس جو ہے نا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بربادی بن جائے گی، اور جو مدینے کی خرابی ہے نا یہ جنگوں کی طرف دعوت دے گی، جنگوں کے اندر لوگوں کو دھکیل دے گی۔ فرمایا ایسا ہے معاذ، اتنا یقینی ہے جتنا یقینی تیرا جسم ہے، جتنا تجھے اس بات پر یقین ہے نا کہ میرا اللہ نے جسم بنایا ہے، اتنا ہی یقینی طور پر یہ بات ہے۔ اور فرمایا کہ اے معاذ، جتنا یقینی تیرا ادھر بیٹھنا ہے نا میرے پاس، اتنا یقینی یہ بھی ہے کہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے۔ تو محدثین نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی سے مراد یہ ہے کہ بیت المقدس کو دارالخلافہ بنا لیں گے کفار، اس وقت پھر وہ مدینے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، مدینے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور مدینے کے اندر خرابی آ گئی تو امت میں جنگیں چھڑ جائیں گے، دنیا میں جنگیں چھڑ جائیں گی۔ فرمایا دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرما کر، شام کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا تھا، امالیک یا دابق کے مقام پر کفار پڑاؤ کریں گے۔ یہ وہ شہر ہیں جو دمشق کے قریب ہیں، حلب اور دمشق کے درمیان میں آتے ہیں یہ دونوں شہر، شام کے شہر ہیں دونوں، حلب بھی اور دمشق بھی۔ امالیک اور دابق، یہ فرمایا کہ کفار آئیں گے، یہاں پر آ کر جمع ہوں گے، مدینے سے ایک لشکر نکلے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وقت میری امت کا بہترین لشکر ہوگا، یہاں تقوی کے اعتبار سے بہترین،
یا ایسا سمجھ لیں کہ اسلحے کے اعتبار سے بہترین، دونوں تشریحات برکت موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین لشکر ہوگا۔ کافروں کے جب سامنے جائے گا نا، کافر کہیں گے ہمارا تمہارا جھگڑا نہیں ہے، تم چلے جاؤ، ہم تو شامیوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم بھلا اپنے بھائیوں کو کیسے چھوڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنگ ہوگی نا، ان میں سے ایک گروہ بھاگ جائے گا، قیامت تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں پھر کرے گا۔ پھر جب تک ان کی زندگی ہے جو بھاگنے والے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک لشکر لڑتا لڑتا اپنی جان دے دے گا، شہید ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ بہترین شہید ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جنہیں اللہ فتح دے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس جنگ کے اندر فاتح بنیں گے نا، وہ پھر کبھی بھی اپنی زندگی میں فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، اللہ انہیں فتنوں سے بچا لے گا۔ اور یہ جنگیں آنے والی ہیں میرے بھائیوں، یہ فتنے رونما ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو یہ نشاندہی کروا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا تھا، فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ کون سا شہر ہے جس کے ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف خشکی ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ قسطنطنیہ کا شہر ہے۔ قسطنطنیہ کا جو شہر ہے یہ آج کا استنبول ہے، ترکی کا دار الخلافہ۔ اصل ترکی میں نا اس کا نام رکھا گیا تھا اسلام بول، اسلام بول اس کا نام تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے استنبول ہو گیا۔ اور استنبول اس وقت کا قسطنطنیہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ، کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ اس استنبول کے دروازوں پر نہ پہنچ جائیں۔ اور فرمایا ان کے پاس نہ تیر ہوں گے نہ تلوار ہوں گے، تیر و تلوار سے نہیں وہ لڑائی کریں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے اللہ کے رسول تیر و تلوار سے نہیں لڑائی کریں گے تو کس چیز سے لڑیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ نعرہ لگائیں گے اللہ ایک دیوار شہر کی گرا دے گا۔ پھر وہ نعرہ لگائیں گے دوسری دیوار گر جائے گی، پھر نعرہ لگائیں گے تیسری دیوار گر جائے گی۔ یہ مجاہد اندر داخل ہو جائیں گے، اندر داخل ہو کر ابھی مال غنیمت سمیٹنے لگیں گے کہ ایک آواز آئے گی پیچھے سے کہ دجال آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دجال کے آنے سے پہلے پہلے ترکی کافروں کے قبضے میں جائے گا، اور دجال کے آنے سے پہلے پہلے اللہ پھر مسلمانوں کو فاتح بنائے گا۔ میرے بھائی یہ جنگیں جو بڑی بڑی ہونی ہیں، بلکہ ایک تو حدیث طبرانی کبیر کے اندر ہے، صحیح سند سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ شام کی طرف اشارہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اس وقت بھی فرمایا جب تک اس طرف سے ایک لشکر نہیں آ جائے گا، بہت بڑا لشکر آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے مسلمان آئیں گے اس لشکر کے مقابلے کے لیے، پہلے دن جنگ ہوگی صبح سے لے کر شام تک، شام کو جب واپس آئیں گے نا جو مسلمانوں کا لشکر مقابلے پر گیا ہوگا سارا شہید ہو جائے گا چند ایک کے سوا۔ دوسرے دن پھر شام تک جنگ ہوگی، پھر سارا لشکر شہید ہو جائے گا، جتنے گئے ہوں گے مقابلے میں چند ایک آئیں گے بچ کر شام کے وقت۔ تیسرے دن پھر جنگ ہوگی، شام تک لڑائی ہوتی رہے گی، رات کے وقت دونوں لشکر جدا ہوں گے، تو پھر صرف چند مسلمان ہی بچیں گے، باقی سارے شہید ہو جائیں گے۔ چوتھے دن پھر جنگ ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ چوتھے روز مسلمانوں کو فاتح بنا دے گا، اور فرمایا یہ جو شہید ہوئے ہوں گے یہ بہترین شہید ہیں، اور چوتھے روز جنگ ہوگی، اور چوتھے روز جب مسلمان
مسلمان فاتح بن جائیں گے۔ صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں ایسی جنگ ہوگی کہ ایسی جنگ لوگوں نے اس سے پہلے نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی، سنی بھی نہیں ہوگی، دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ 99% لوگ مارے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کے اگر 100 بیٹے ہوئے 99 میدان جنگ میں قتل ہو جائیں گے، صرف ایک بچے گا۔ نہ مال غنیمت کی خوشی ہوگی نہ وارث بننے کی خوشی ہوگی۔ کیوں؟ ایک گھر کے اندر 20 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندے کا اگر 100 بیٹا ہوا 99 لاشیں پڑی ہوئی تو اپنے بھائیوں کے قتل ہونے پر اسے مال غنیمت کی خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا اپنے بھائیوں کے شہید ہونے پر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہ مال غنیمت کی خوشی ہوگی نہ اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں وارث بنا، جائیداد جتنی مرضی آ جائے، اور معاملہ ایسا ہوگا کہ ایک پرندہ اگر اڑنا شروع کر دے، پرندہ اڑتا اڑتا مار کر گر جائے گا لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی، اتنا زیادہ قتل عام ہوگا۔ میرے بھائی، یہ بڑی بڑی جنگوں کے حوالے سے یہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پھر ایسے ہوگا تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، ابھی مال غنیمت نہیں سمیٹا ہوگا کہ شیطان کی آواز آئے گی کہ دجال آ گیا ہے۔ لوگ ویسے ہی پیچھے پلٹیں گے، پہلی بڑی مصیبت میں ہوں گے کہ اتنی بڑی جنگ میں اتنے لاشیں کٹوا کر، اتنے لوگ مروا کر، اتنی شہادتوں کے بعد لوگ ویسے ہی پریشان ہوں گے، لیکن جب پتہ چلے گا ہمارے بیوی بچوں میں دجال آ گیا ہے، لوگ اور پریشان ہو جائیں گے، پیچھے پلٹیں گے۔ جب پلٹ کر آقا علیہ السلام نے دن تو نہیں بتلائے کہ کتنی مسافت طے کریں گے، لیکن فرمایا پیچھے پلٹ رہے ہوں گے کہ پتہ چلے گا دجال نہیں آیا تھا، وہ جھوٹی آواز تھی۔ لیکن جب شام میں واپس آئیں گے، ابھی یہاں تک پہنچے ہوں گے مسلمان کہ دجال کا واقعی ظہور ہو چکا ہوگا۔ جن 10 گھڑ سواروں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اول دستے کے طور پر وہ مسلمان بھیجیں گے کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ، واقعی دجال آ گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان 10 لوگوں کو اللہ نے مجھے دکھایا بھی ہے، میں انہیں بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور وہ بہترین 10 لوگ ہوں گے اس وقت میری امت میں۔ یعنی بعض شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ بہترین گھڑ سوار ہوں گے، ان سے اچھا گھڑ سوار کوئی نہیں ہوگا۔ بعض نے یہ لکھا کہ بہترین ہوں گے ہر معاملے کے اندر ہی، ایمان کے اندر، گھڑ سواری کے اندر، اسلحہ چلانے کے اندر وہ بہترین ہوں گے۔ بلکہ وہ 10 لوگ جائیں گے، تحقیق کریں گے، پتہ چلے گا دجال ظاہر ہو چکا ہے، آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح دجال کا آنا اور مسلمانوں کے اندر جنگوں کا برپا ہونا، کفار کے ساتھ لڑنا، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ چکی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا روم والوں کے ساتھ اتفاق ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ روم والوں سے مراد عیسائی ہیں؟ فرمایا ہاں عیسائیوں کے ساتھ تمہارا اتفاق ہوگا اور تم مل کر دشمنوں سے لڑو گے، اللہ فتح دے دے گا۔ اور ایک جگہ پر حدیث میں جگہ کا نام بھی آیا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، جب اس جگہ پر آؤ گے بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر ایک عیسائی جو ہے نا وہ صلیب کو بلند کرے گا اور صلیب کا نعرہ لگائے گا کہ صلیب کی فتح ہوئی ہے، تو ایک غیرت مند مسلمان صلیب کو توڑ ڈالے گا، اور جب صلیب کو توڑے گا وہ عیسائی اس مسلمان کے ساتھ لڑائی کرے گا، یہ مسلمان اسے قتل کر دے گا، پھر عیسائی جمع ہو کر 80 نبی علیہ السلام نے فرمایا پرچموں کے نیچے آئیں گے، اور ہر پرچم کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 80 پرچم ہوں گے
ہر پرچم کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، پھر مسلمانوں سے لڑائی ہوگی، بڑی گمسان کی جنگ جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا کہ ایک آدمی کے 100 بیٹے ہیں، 99 قتل کر دیے جائیں گے، ایک بچے گا، پرندہ اڑنا شروع کرے گا، اڑتا اڑتا مر جائے گا، لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ پیارے بھائیوں، ایسے حالات کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد میں سے اللہ ایک خلیفہ اٹھائے گا، وہ آئے گا، پتہ نہیں کس علاقے سے آئے گا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے۔ فرمایا لوگوں، ایک دن بھی اگر رہ گیا ہوا نا قیامت میں تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ وہ میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ فرمایا کشادہ پیشانی والا، اونچے ناک والا اور روشن چہرے والا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ جامع ترمذی سنن نبی داؤد کے اندر امام مہدی علیہ الرحمہ کے باب میں یہ تمام روایات موجود ہیں۔ فرمایا لوگ اس کے گھر میں آئیں گے اور اسے باہر نکال کر یہ جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم اس کے درمیان کھڑا کر کے اس کی بیعت کریں گے۔ شام سے پھر ایک لشکر آئے گا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، مکہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیعدہ مقام پر جب وہ پہنچے گا اللہ اس کے درمیان والا جو حصہ ہوگا اسے زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ وہ پکاریں گے مدد کے لیے، آگے والا لشکر کا حصہ انہیں بچانے کے لیے آئے گا، اللہ انہیں بھی دھنسا دے گا۔ پچھلا لشکر کا حصہ آئے گا، اللہ انہیں بھی دھنسا دے گا۔ پورے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا، وہ جا کر پیچھے بتائے گا کہ جتنا بھی ہمارا لشکر گیا تھا امام مہدی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، سارے کے سارے کو اللہ نے زمین میں غرق کر دیا ہے۔ جب یہ بات سنیں گے نا تو شام اور عراق کے علماء نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر آ کر امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اور امام مہدی کے بارے میں آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 سال تک حکومت کرے گا اور زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھر دے گا امام مہدی جیسے یہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی ظلم و جبر جیسے پہلے تھا نا دنیا میں، امام مہدی ایسے انصاف سے اسے بھر دے گا۔ اور امام مہدی علیہ الرحمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر اور اس کا نام میرے نام پر، یعنی امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، 7 سال حکومت کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین راتوں رات ہی امام مہدی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس امت کا خلیفہ بنا دیں گے۔ اگر اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوئے بھی نہ، اللہ ساری ایک رات کے اندر اندر اس کے سارے گناہوں کو ختم کر کے اسے اس امت کا امام بنا دیں گے۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام وہ قیادت فرمائیں گے اس امت کی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شام کے علاقوں میں، ترک کے علاقوں میں لڑتے لڑتے جب امام مہدی علیہ الرحمہ دمشق کے اندر ہوں گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کی امت میں سے آنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر یا پروں پر رکھے ہوں گے، وہ انہیں دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے میں اتاریں گے۔ جو لوگ باہر سین میں ہوں گے یا وضو کر رہے ہوں گے وہ دیکھیں گے تو ان کے اندر ایک غلغلہ مچ جائے گا، شور اٹھے گا کہ عیسیٰ بن مریم آگے ہیں، عیسیٰ بن مریم آ گئے، سیڑھی لکڑی کی لگا کر انہیں اتارا جائے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نا یہ لکڑی کی جو ہے سیڑھی لگا کر اتارا جائے گا، سیر میں جب آئیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی زلفوں سے، بالوں سے موتیوں کی طرح پانی کے قطرات گر رہے ہوں گے، ایسے جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ جب اندر امام صاحب کو، امام مہدی علیہ السلام کو پتہ چلے گا باہر عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں، آپ انتظار کریں گے، جب نیچے آئیں گے سلام بلائیں گے، فرمائیں گے آئے آ کر امامت کروائیں، تو سیدنا فجر کی وہ نماز ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اس امت کی امامت کے لیے اللہ نے آپ کو ہی منتخب فرمایا ہے، آپ امام بنے، میں پیچھے آپ کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز جو زمین پر آ کر ادا کریں گے وہ فجر کی نماز ہوگی، جو کہ امام مہدی علیہ الرحمہ کے پیچھے ادا کی جائے گی۔ تو یہ چند جنگوں کا بیان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جنگوں کے حوالے سے بیان فرمائی، فرمایا لوگوں ایک عجمی شخص دمشق کا رہنے والا اٹھے گا، وہ بہترین ہوگا اسلحے کے لحاظ سے، جنگی مہارت کے حساب سے، وہ دمشق کا عجمی اٹھے گا، اللہ اس شخص کے ذریعے اس دین کی مدد فرمائیں گے۔